اور معاف کیجئے گا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ بیٹی کی پڑی ہے نہ بیٹی کی پڑی ہے نہ اپنے گھر والوں کی پڑی ہے، ان کو پڑی ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب نے نفل پڑھی کی نہیں پڑھی، امام نے کتنی نمازوں کی چھٹی کی کاؤنٹنگ کر کے رکھو۔ ارے بھائی سب سے پہلے اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ، جتنی نظر دوسروں کی اولاد پہ رکھتے ہو اگر اپنی اولاد پر اتنی نظر رکھو گے تو تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم تمہاری اولاد اس قابل تو بن جائے گی کہ سرہانے پر بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کو جو عام کیا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی ہے۔ بیٹا پتہ نہیں آوارہ پندی کر رہا ہے، بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے سینما ہال میں فلمیں دیکھ رہی ہے اور چلے ہیں دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کا ماحول سدھارو۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا باپ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اپنے بیٹے کی غلطی پر گرفت نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ جب فجر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے گھر میں بیوی کو اٹھایا کہ نہیں؟ جب آپ عشاء کے لیے آتے ہیں تو اپنے گھر میں آپ نے تنبیہ کی کہ نہیں؟ میرے گھر میں بیوی نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹی نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ میرا بیٹا عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے حوالے کی ہے۔ اگر تم خود نمازی ہو اور تم نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا اس کا جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اگر تم خود نماز پڑھتے ہو اور تم نے اپنی بیویوں کو نمازی نہیں بنایا اس کا جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میں گناہوں سے بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے، نہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ آپ تبلیغ کریں، اصلاح کریں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی۔ ہمیں معاشرے میں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو دوسروں کو ٹوکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے بڑے بزرگ کہہ کے گئے کہ جس طریقے سے تم اس طرح انگلی اٹھاتے ہو دوسروں کے اوپر، تمہاری یہ 3 انگلیاں تمہیں کہتی ہے پہلے اپنے آپ کو سدھار، بعد میں جا کر کے دوسرے کو سدھارنا۔ خود را فصیحت دیگر را نصیحت، یعنی خود کو کچھ بھی مت کہو، دوسرے کو اگر نصیحت کرنے کے لیے آ جاؤ تو سب سے بڑے مقرر بن جاتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر ہم سب خود اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری سنبھال لے تو ہمارا معاشرہ خود بخود صحیح راستے